الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر القسام بریگیڈ کے جو بانی تھے عز الدین قسام، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ کن لوگوں کو اپنا شخصی آئیڈیل سمجھتے تھے: جمال الدین افغانی، محمد عبدہ، رشید رضا اور اس طریقے سے دوسرے لوگ جو خارجیت اور اشعریت کے اندر یقین رکھتے تھے، جو عقلانی ذہنیت کے تھے۔ چنانچہ جس طریقے سے ان کے اساتذہ تھے اور جیسے انہوں نے تربیت پائی تھی، اسی طریقے کا کام انہوں نے کیا، اور جس طریقے سے حسن بنا نے ان تمام شخصیات کو اور ان کے علاوہ بھی اور دوسری شخصیات کو آئیڈیل بنا کر کے مصر کے اندر 1928 میں انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم خلافت لانے والے ہیں۔ بالکل اسی نہج پر اخوان المسلمین کے تحت انہوں نے فلسطین میں ایک عسکری ونگ بنائی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے ہمیشہ فلسطینیوں کو تباہ کرنے کا کام کیا ہے۔ آج تک انہوں نے 1 انچ زمین جو ہے آزاد نہیں کرایا ہے، سوائے مسلمانوں کو پریشان کرنے، ان کو تباہ کرنے کے۔ شیخ سعادت زادری اپنی اس کتاب کے اندر اسی چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ القسام نے یعنی عز الدین القسام نے اشاعرہ، معتزلہ وغیرہ اور خوارج جو ہے ان کے منہج سے انہوں نے اپنی برات کا اظہار کب کیا ہے، جس کے ہاتھوں سے ازہر کے اندر انہوں نے اشعریت کا درس لیا۔ ان کے بدعتی ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ یہ اپنے بدعتی پیروکاروں کے لیے اپنے ساتھ ایسے جہاد اور ہتھیار اٹھانے کو سنت بنا دیا جس میں جہاد کے شرائط اور ضوابط میں سے کسی بھی چیز کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد کے نام پر فلسطینیوں کے لیے یہ لوگ تباہی کا سامان اور مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ القسام نامی حماس کا جو عسکری ونگ ہے، یہ خودکش کارروائیوں کو انجام دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اخوان المسلمین کے اندر خودکش کارروائیوں کو جائز ہی نہیں بلکہ اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور اس کو خوبصورت بنا کر کے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ اگر جو ہے تم خودکش حملہ کرو گے تو فوراً تم جو ہے جنت میں جاؤ گے۔ بلکہ انہوں نے اپنی گاڑیوں پر جو پلیٹ نمبر ہوتا ہے اس پر انہوں نے یعنی جو گاڑی کے ذریعے سے خودکش کار بمباری یہ لوگ کرتے ہیں، اور ایسا بہت انہوں نے کیا ہے۔ سعودی کے اندر کیا ہے، خلیجی ممالک میں، مصر کے اندر، اردن کے اندر، یعنی یہ جو ہے عرب ممالک کے اندر یہ مسلم حکمرانوں کے خلاف، اور ملک کے اندر جو ملکی اہداف ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے حملے کیے ہیں۔ یہ نیم پلیٹ پر باقاعدہ لکھے رہتے ہیں ہے وا اور 72۔ ہے وا اور 72 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ نیم پلیٹ ان کا ہوتا ہے، یہ جس گاڑی سے حملہ کرتے ہیں اس پر لکھتے ہیں حور 72۔ آج ویسے نہیں مسلمانوں کو جو ہے کفار بدنام کر رہے ہیں، مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 72 حور کے پاس تم کو بھیج رہا ہوں۔ کہ آج یہ جو ہے بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ایسی گاڑیاں آج بھی جو ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حور 72 یہ لوگ لکھتے ہیں۔ جس گاڑی میں بیٹھ کر کے یہ خودکش بمباری کرتے ہیں اس گاڑی کی نیم پلیٹ پہ لکھے رہتے ہیں ہے وا اور 72۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے ان کو بھنگ پلا دیا جاتا ہے کہ جاؤ، جیسے تم خودکش بمباری کرو گے اور تم جیسے مرو گے فوراً شہید ہوگے، اور جو ہے فوراً جو ہے 72 لوگوں کے پاس تم جنت میں جا کر کے عیش کرو گے۔ اسی لیے نوجوان ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ایسی بارود اور بم بھری ہوئی گاڑیوں میں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور جو ٹارگٹ انہیں دیا جاتا ہے وہاں جا کر کے یہ حملہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی خودکش کارروائیوں کو یہ لوگ انجام دیتے ہیں، اور ان کے پاس فتاوے ہوتے ہیں اخوانی علماء سے، سلمان عودہ کے، سلیمان علوان کے، یوسف قرضاوی کے،
اور جو ان کے اس کیا کہتے ہیں سید قطب اور حسن بنا وغیرہ، ان سب کے جو ہے فتاوی ان کے پاس ہوتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر یہ لوگ خودکش بمباری کرتے ہیں، اسے باقاعدہ جائز سمجھ کر کے۔ حالانکہ یہ کیا ہے، خودکشی ہے، خودکش کہتے ہیں یہ سوسائڈ بم، تو یہ خودکشی ہے۔ آدمی پہلے اس میں دنیا ہی میں وہ آگ میں جلتا ہے اپنے ہاتھوں، اور ایسے شخص کے بارے میں حدیثوں کے اندر وعید آئی ہوئی ہے کہ وہ دوزخ کے اندر بھی اسی طریقے سے عذاب پائے گا جس طریقے سے دنیا میں اس نے اپنے آپ کو مارا ہوگا۔ جی ہاں، آگ سے انسان اپنے آپ کو جلاتا ہے، یہ خودکشی ہے۔ ایسے ہی آخرت میں بھی اسے عذاب دیا جائے گا۔ خودکشی کرنے والوں کے لیے یہ وعید ہے باقاعدہ۔ تو یہ لوگ خود کچھ کاروائیاں نوجوانوں سے ان کو جو ہے برین واش کر کے ان کے ذریعے سے کروا دیں، یہ اپنے جو ہے کسی گھرانے میں کسی کو نہیں کرائیں گے، اپنے خاندان میں کسی نوجوان کو یہ برین واش نہیں کریں گے اور نہ بھیجیں گے۔ اپنے خاندان کے بچوں کو یہ لوگ یورپ اور امریکہ جو ہے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ لوگ بزنس کرواتے ہیں۔ کسی بھی کتنے بھی اخوانی کا نام آپ لے لیں، کتنے بھی اخوانی سرگنا ہیں، کسی کا بھی آپ نام لے لیں، اس کی جو اولاد ہوگی وہ یورپ میں یا امریکہ میں وہ تعلیم حاصل کرے گی۔ جی ہاں، وہ بزنس مین ہوگا۔ لیکن یہ لوگ برین واش کرتے ہیں دوسروں کی اولادوں کو، ان کو جو ہے ان نوجوانوں کو، دوسرے جو کمزور اور غریب گھرانے کے ہوتے ہیں ان نوجوانوں کو پکڑتے ہیں، ان کا برین واش کرتے ہیں، اپنی جو ہے لائبریریوں میں لے جا کر کے، اپنی جو ہے اسکولوں میں لے جا کر کے، اپنی مسجدوں میں لے جا کر کے، اور اسی طریقے سے یہ باقاعدہ جو ہے چھٹیوں میں ٹور مناتے ہیں، وہاں لے جاتے ہیں استراحات میں، اور شہر سے دور خالی جگہوں پر وہاں پر پروگرام کرتے ہیں، اور وہاں پر اپنا جو ان کے جو افکار ہوتے ہیں باطل اور ان کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ سب ان کے برین میں، ان کے ذہن میں وہ سب پورا جو ہے بھرتے ہیں، اگلتے ہیں۔ وہاں پر خود کچھ حملے کی تعریف کرتے ہیں اس کی، اور اس کی جو ہے فضیلت بیان کرتے ہیں، تاکہ نوجوان اس میں آ جائے اور پھر یہ جائے جو بھی ان کو ٹارگٹ دیا جائے اس کو یہ پورا کرے۔ چنانچہ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ القسام نامی حماس کا جو عسکری ونگ ہے یہ بھی خودکش کارروائیوں کو انجام دیتا ہے۔ وہ اس طرح کے اپنے گروپ کے کسی شخص کو اپنے بدن پر خودکش بم باندھنے کا حکم دیتا ہے، پھر وہ یہودیوں کی آبادی میں جا کر خود کو بم سے اڑا لیتا ہے، جبکہ یہ حرام عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ یہ خودکشی ہے، جیسا کہ صحیحین کے اندر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدتہ فی یدہ یتوجہ بہا فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا ومن شرب سما فقتل نفسہ فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا۔ جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا، یعنی خودکشی کی، تو اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اس کو اپنے پیٹ میں گھونپے گا۔ جس نے زہر پی کر کے خودکشی کی، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اس کو گھونٹ کر پیے گا، اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرے گا۔ تو یہ جو ہے حدیث کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ان کارروائیوں کی تفصیل جاننے والے کو یہ پتہ ہے کہ اس سے زیادہ عورتیں، بچے اور کمزور بوڑھے مارے جاتے ہیں اس طرح کی کارروائیوں میں، حتیٰ کہ بہت سے عرب مسلمان بھی اس میں مارے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ جس مقصد سے یہ اس طرح کا حرام کام کرتے ہیں وہ مقصد بالکل پورا نہیں ہوتا ہے، یعنی دشمن پر کاری ضرب لگائی جائے، دوسرے یہ کہ دشمن پلٹ کر پہلے کی مقابلہ زیادہ سختی سے حملہ آور ہوتا ہے اور مزید تباہی مچاتا ہے، اور اس طرح فلسطینی شہروں اور علاقوں میں مزید تباہی اور بربادی کی تاریخ رقم کرتا ہے۔ کیونکہ اس طریقے سے جب خودکش حملہ ہوتا ہے کبھی اسرائیلی جو ہے علاقوں میں، اور وہاں پر کچھ لوگ مارے جاتے ہیں، تو اسرائیل جو ہے اس حادثے کا بہانہ بنا کر کے، اس خودکش حملے کا بہانہ بنا کر کے، جس میں اس کے کچھ پبلک، کچھ بچے اور کچھ لوگ مارے جاتے ہیں، اس کا بہانہ بنا کر کے اور اس لڑکے کی پہچان کروا کے جب پتہ چلتا ہے کس علاقے کا ہے، کہاں کا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل بری طرح کارروائی کرتا ہے، بلکہ بمباری بھی کرتا ہے۔ اس علاقے میں جہاں سے وہ آیا ہوا ہوتا ہے
اس علاقے کو بمباری کر کے تباہ کر دیتا ہے، اس کے پورے خاندان کو جو ہے تباہ کرتا ہے، جیل میں ڈال دیتا ہے، اس کے گھر والوں کو پریشان کرتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے خود کش حملہ کروا کر کے یہ پورے جو ہے فلسطینیوں کو پریشان اس طریقے سے کرواتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک آدمی جو خود کش حملہ کرتا ہے وہ کتنی تباہی مچائے گا، لیکن اسرائیل اس کا بہانہ بنا کر کے مزید جو ہے تباہی پھیلاتا ہے، ان کا جو ہے ان کے گھروں کو تباہ کرتا ہے، برباد کر دیتا ہے، پورے خاندان کو جیل میں ڈال دیتا ہے اور طرح طرح سے ستاتا ہے۔ اور یہ سارے لوگ جو برین واش کر کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں یہ سب جو ہے اپنے جو ہے سرنگوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی سامنے بچانے کے لیے نہیں آتا ہے، اس کے گھر والوں کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا ہے، اور اس کے گھروں کو جو تباہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے گھر بنانے یہ لوگ نہیں آتے ہیں، اور جتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے پکڑ پکڑ کر کے کسی کو یہ لوگ جو ہے بچانے نہیں آتے ہیں، یہ لوگ سب جو ہے سرنگوں میں چھپے رہتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر کے، اور دوسروں کے بچوں کو اس طریقے سے وہ ٹریننگ کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو یہ لوگ برین واش کرتے ہیں خود کش حملہ کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اپنوں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور دشمن کو مزید موقع دیتے ہیں کہ وہ جو ہے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ مارے اور زیادہ سے زیادہ تباہی مچائے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے اسی طرح کی خود کش کارروائیوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے خود کش حملے کہ جن کے اندر انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی موت ہو جائے گی حرام ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جو خودکشی کرے کسی چیز سے تو وہ نار دوزخ میں اسی سے عذاب دیا جائے گا، اور آپ نے اس میں کسی چیز کو مستثنا نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کا یہ فرمان عام ہے، اور اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ ہے، جبکہ یہ خود کش حملہ کرنے والا سب سے پہلے خود کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے، اور اس طرح مسلمانوں میں ایک مسلمان جان کا خسارہ ہو جاتا ہے، مزید یہ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ دشمن صرف ایک ہی آدمی کے قتل کرنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک کے بدلے بہتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ مزید اس خود کش بمباری کی وجہ سے دیگر مسلمانوں پر تنگی اور مصیبت آتی ہے، اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے عظیم خسارہ ہوتا ہے، جس طرح کی اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے خود کش حملے جائز ہیں، یہ کسی اصل اور حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ فاسد رائے پر مبنی ہے، کیونکہ اس کا بڑا ہی برا نتیجہ سامنے آتا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کئی گنا زیادہ مسلمانوں کا خسارہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے یعنی جو یہ جائز قرار دیتے ہیں خود کش بمباری کو، کہتے ہیں کہ سیدنا برا ابن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعے میں سے جو دلیل یہ لوگ پکڑتے ہیں اس میں ان کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، جو کہ جنگ یمامہ میں پیش آیا تھا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ انہیں دیوار سے قلعے کے اندر پھینک دیں تاکہ وہ اندر جا کے دروازہ کھول دیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں انہوں نے خود کو قتل نہیں کیا تھا، اور نہ ہی 100% اس میں مارے جانے کا یقین ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صحیح سالم بچ گئے اور اندر جا کے دروازہ کھول دیا، پھر لوگ دروازے سے اندر داخل ہوئے اور قلعے کو فتح کیا۔ چنانچہ اس واقعے میں خود کش بمباری کو جائز کہنے والوں کے لیے کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ ہاں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان نوجوانوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو دوسروں کے فتووں پر عمل کر کے اس طرح کا اقدام کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ یا تو متأول ہیں یا پھر انہوں نے اقتداء اور پیروی کی ہے، یعنی ان کا برین واش کیا گیا ہے اور انہیں جو ہے جائز بنا کے پیش کیا گیا ہے، تو یہ جائز سمجھ کے ایسا کام کر رہے ہیں تو ان کو متأول کہا جائے گا۔ البتہ جو ہے جو اس کے اصل فتویٰ دینے والے ہیں وہ جو ہے اصل مجرم ہیں، اور ان پر جو ہے جو عذاب ہوگا وہ ہوگا، کیونکہ وہ اصل مجرم ہے، انہوں نے نوجوانوں کو برین واش کیا اور انہوں نے سمجھایا، تو انہوں نے دین سمجھ کے یہ کام کیا ہے۔ دراصل ان لوگوں کی جنہوں نے انہیں بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے فتویٰ دیا ہے وہ جو ہے اصل جو ہے مجرم ہے، اس لیے کہ ان کو عذاب نہیں ملے گا جس کی جانب ہم نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ متعاون ہیں یا انہوں نے فتوے پر عمل کیا ہے، اور گناہ اس فتویٰ دینے والے پر ہے جس نے شریعت کی مخالفت کر کے فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ جو ہے شیخ ابن عثیمین کی عبارت تھی جس کا ترجمہ یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ آگے جو ہے شیخ سعادت ذاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل وہی فتویٰ ہے
جسے باقی علماء اہل سنت نے دیا ہے، جیسے کہ شیخ ابن باز اور شیخ البانی وغیرہ، یعنی جو دیگر علماء اہل سنت ہیں سب نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو خودکش بمباری ہے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس میں جو ہے انسان کا جانی خسارہ ہے اور مسلمانوں کو مزید جو ہے تباہی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور یہ خودکشی کے ضمن میں آتا ہے، جبکہ جتنے اخوانی علماء ہیں وہ اس کو استشہادی عمل کہتے ہیں اور اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور جو ہے وہ مشہور کرتے ہیں کہ ایسا جو حملہ کرتا ہے وہ حوروں کے پاس جاتا ہے، یعنی مطلب جو ہے جو دوزخ والا کام ہے، جہنم والا کام ہے، یہ اخوانی علماء اس کو جنت والا کام بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو آگ میں جلانا ہے اس کو یہ لوگ شہادت بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اور حسن بن صباح کی طرح سے جیسے وہ اپنے چیلوں کو بھنگ پلا کر کے اور لوگوں کے پاس لوگوں کو مارنے کے لیے بھیجتا تھا، ایسے یہ بھی جو ہے بھنگ پلا کر کے نوجوانوں کو اور جو ہے خود کش حملہ کے لیے بھیجتے ہیں، ان کی آخرت اور عاقبت تباہ کرتے ہیں اور اپنی بھی تباہ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے بہت سارے مسلمانوں کو بھی تباہی اور پریشانی میں چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ